دیکھیے یہ اورنگ آباد کی ایک بڑی تاریخی مسجد ہے، مسجد شاہگنج قلعہ، جو شاہگنج علاقے میں واقع ہے۔ یہ 1723 میں یہاں کے اورنگ آباد کے صوبے دار نواس خان نے بنوائی تھی، اور سال 2023 میں اس مسجد کو 303 سال پورے ہو رہے ہیں، اور اسی 303 سال کے موقع پر، اسی کی خوشی میں اورنگ آبادی مسافر کی ٹیم سے ایک جشن یا سیلیبریشن منایا جا رہا ہے۔ اور وہ کچھ اس طرح سے منایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ہم لوگوں نے ایک فوٹو ایگزیبیشن لگایا ہے، ونٹیج فوٹو ایگزیبیشن، جہاں پر آپ کو 1864 سے لے کر 2023 تک کی جتنی تصاویر ہیں شاہگنج کی، اس میں شاہگنج کی مسجد کا وضو خانہ ہے، شاہگنج کی مسجد کا داخلی دروازہ ہے، یا 1860 میں لوگ وہاں مسجد کے اندر بیٹھے ہیں مصلیان، یہ ایسی الگ الگ تصویریں دکھیں گی، کچھ 1930 کی ہے، 1960 کی ہے۔ یہ ایسی الگ الگ تصویریں لوگوں کی انفارمیشن کے لیے، لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے اور اورنگ آباد کے ہیریٹیج کو پروموٹ کرنے کے لیے لگائی گئی ہیں، تاکہ یہاں پر آئے لوگ یہاں سے ان تصاویر کو دیکھ کر ایجوکیٹ ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑے مشہور امام تھے حافظ محمد حسن صاحب، جو مجیب اللہ صاحب اور قاری محب اللہ صاحب کے نانا تھے، ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن لگائی گئی ہے تاکہ نئی نسل آ کر اس کو پڑھے، اس کو سمجھے۔ تو یہ ایک پورا سیلیبریشن، ایک پورا جشن ہے مسجد شاہگنج قلعہ کا، جو ہم نے یہاں پر لگایا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اورنگ آباد کی دوسرے تاریخی مقامات ہیں، مقبرہ، پنچکی، قل آباد، ان کے بھی بارے میں کچھ انفارمیشن لگائی ہے، اور ساتھ ہی اورنگ آباد کی ایسی مشہور شخصیات جن کی پیدائش اورنگ آباد میں ہوئی ہے، ان کے بارے میں بھی ہم نے یہاں پر انفارمیشن لگائی ہے تاکہ لوگ اس سے اویئر ہو سکیں۔ مثلاً کون کون ایسے لوگ ہیں جو تاریخ میں یہاں پہ اپنا نام کر کے گئے ہیں؟ جی، فار ایگزامپل آپ نام لیجیے۔ جی، بڑی مشہور شخصیات ہیں، جس میں سکندر علی وجد ہے، ولی دکنی ہے، سراج اورنگ آبادی ہے، مولانا ابوالعلا مودودی ہے، اس کے علاوہ بشر نواز صاحب ہے، حمایت علی شاعر ہے، اقبال قریشی ہے۔ تو ان سبھی لوگوں کے بارے میں انفارمیشن لگائی ہے۔ ساتھ ہی مولانا مودودی کے گھر کی کچھ تصاویر ہے، مولانا مودودی کا جو صداقت نامہ ہے اس کی تصویر ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہم لوگوں نے یہاں پر لگائی ہے تاکہ لوگ یہاں پر آئیں اور ہماری تاریخ کو، ہمارے کلچر کو سمجھیں۔ یہ آپ کتنے سالوں سے یہ چیز کر رہے ہیں؟ اورنگ آبادی مسافر جون 2019 میں شروع کیا گیا تھا۔ یہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے۔ اس کا مقصد، اس کا ایم یہ ہے کہ اورنگ آباد کی تاریخ کو ڈیجیٹلی پرزرو کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اورنگ آباد اور اورنگ آباد کے باہر کے لوگوں کو اپنی تاریخ سے اویئر کیا جائے، ان کو اپنی تاریخ سے انٹروڈیوس کیا جائے، تاکہ لوگ، ایسی کئی چیزیں ہیں جو اورنگ آباد کے ہی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جیسا کہ علامہ اقبال 2 دن کے لیے اورنگ آباد آئے تھے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان جو تھے، ان کے لیے مقبرہ بنایا گیا تھا خلد آباد میں، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو ایسی الگ الگ انفارمیشن ہم لوگوں نے ڈاکیومنٹریز کی شکل میں یوٹیوب کے اوپر اورنگ آبادی مسافر کے نام سے چینل ہے، وہاں پر ہم لوگ ڈاکیومنٹریز اپلوڈ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اورنگ آباد ایجوکیشن ایکسپو میں ہر سال اس طرح کی الگ الگ تھیم پر ایگزیبیشن بھی رکھتے ہیں۔ آپ کا نام؟ مدثر ندیم۔ یہاں پہ تو ماشاءاللہ کافی نایاب چیزیں دیکھنے کو ملی ہے جو تاریخ سے وابستہ ہے، اور ہماری نئی نسل جن کو نہیں جانتی ماضی میں اورنگ آباد کیا تھا، اور اب اس کا جو ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوا ہے، ایجوکیشن میں بھی ہوا ہے، لیکن ماضی میں بھی اس کا جو ایک ایجوکیشنل وہ جو تھا، وہ تصویر ابھی ہمارے سامنے نمایاں نظر آتی ہے، کیونکہ کافی شخصیات یہاں سے، بڑی بڑی شخصیات یہاں سے گزری ہیں۔ یہاں اس شہر نے سارے ملک کو اور دنیا کو بہت کچھ دیا ہے، تو یہ جو ہے تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم جو ہے اس کی تاریخ کو پھر سے کھوجیں اور اس نئی نسل کو اس سے روشناس کرائیں۔ کیا آپ نے ایسی ابھی معلومات کئی کتابوں میں یا اسکول کی کتابوں میں دیکھی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ٹوٹلی اننون ہے آپ کے لیے؟ آپ فرسٹ ٹائم یہ چیز دیکھ رہے، اتنے سارے پرانے فوٹوگرافس وغیرہ، تو اب آنے والے بچوں کو یا لوگوں کو کیا میسج دیں گے آپ اورنگ آباد کے بارے میں؟ کیا کرنا چاہیے انہوں نے یا جاننا چاہیے؟ نہیں، اس کو ایک باضابطہ اچھے پلیٹ فارم سے آپ جو ہے آپ نئی نسلوں کو متعارف کروائیے، ایک چیزیں آپ اس کے لیے مختلف پروگرام کروائیے، اور جو اورنگ آباد کا جو ایک شاعری میں مقام ہے، یہاں کے جو ولی دکنی وغیرہ جو شاعر ہے، وجد اورنگ آبادی ہے، ان کا جو کلام ہے، اب اس کو جو ہے تو اچھے پروفیشنل سنگر سے گانے لگائیں گے تو پھر وہ ایک کلام پھر سے زندہ ہوگا، اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ آج کے اس نفرت کے دور میں جو ہے ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو پرانی اپنی جو سنسکرتی سبھیتا تھی، وہ جو زندہ تھی اورنگ آباد سے، سارے لوگ مل جل کر رہتے تھے،
मलिक अंबर हो या औरंगजेब के ज़माने के राजपूत सरदार हो, तो वो आज की पीढ़ी तक पहुंचाना ज़रूरी है या नहीं है? ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम एक सारी कम्युनिटी, सारे समाज नफरत की आग का शिकार हो जाएंगे। इसके क्या नतीजे निकलेंगे कोई नहीं जानता। तो ये हमारा जो है ये रोशन माजी है, और हमको अपना मुस्तकबिल रोशन बनाना है, तो इससे हमको वाबस्ता होना पड़ेगा। और औरंगाबाद ये मतलब किसी खास कम्युनिटी तक नहीं, आपको ये सारे कम्युनिटी तक ले जाना है ये चीज़। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि औरंगाबाद ही वाहिद ऐसा शहर है जहाँ पे बुद्धिज्म के टेम्पल या गुफाएं गारें आपको मिलेंगी, हिंदुइज्म का मिलेगा, मुस्लिम का मिलेगा। मतलब ये वाहिद ऐसा शहर है कि जहाँ पे तमाम कम्युनिटी के लोग कई सालों से, सदियों से रहते आ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो क्या मैसेज देंगे आप इस नफरतों के माहौल में? ये इसको आप आम कीजिए, इन सारी चीज़ों को आम कीजिए, इससे इंशाल्लाह कुछ मोहब्बत पैदा होगी। हमारे आबा अजदाद आपस में मोहब्बत करते तो हमारी नस्लें भी आपस में मोहब्बत करेंगी, और एक तरक्की की फिजा बनेगी, मुल्क तरक्की करेगा, शहर तरक्की करेगा। शाहगंज की मस्जिद को 300 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इसका जश्न औरंगाबाद मुसाफिर की तरफ से मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे औरंगाबाद मुसाफिर से आप? ये माशाल्लाह बहुत जो है तो बड़ा काम उन्होंने अपने हाथ में लिया माशाल्लाह। आप इसके अजर के मुस्तहिक हैं, और हमारी तरफ से नए ख्वाहिशात है कि आपको और इसमें तरक्की दे अल्लाह ताला, और आपकी मुश्किलात को दूर करे, और जो है तो आप इसके लिए जो है तो अपना आगे भी इसको जो है बढ़ाते रहे, काविशें करते रहे, नए नए तरीके से इसको आगे पहुंचाते रहे। एक सिर्फ ये कि जो पुरानी तस्वीरें आपने देखी होगी, इन तस्वीरों में मतलब कुछ ना कुछ जमाना तो आपने देखा होगा शाहगंज का, तो वो देखकर आपको क्या महसूस हुआ कि जो आज का हालात है शाहगंज का, आज का जो हाल है शाहगंज का और ये पुरानी तस्वीरों में दिख रहा है, तो वो मवाजना करते हुए और आपने जो देखा है 70s 80s के दौरान, तो आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि तस्वीरें देखने के बाद जो आपको पुरानी माजी की यादें ताज़ा हुई होंगी, वो कुछ यादें या कुछ इस तरह की चीजें? माजी के जो लोगों ने एक पुरसुकून शहर बनाया था, आज बाजार की मंडियों में गुम हो चुका। क्या नाम है आपका, कहाँ से? सैयद मसीहुद्दीन हाशमी। बहुत शुक्रिया।